بسط اور تفسیر الفاظ کی وضاحت کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے پھر 34 صدی عیسوی ہجری کے بعد جو ہے یہ الگ الگ باقاعدہ سے دو علوم جو تھے وہ پھوٹے، تفسیر الگ ہو گیا اور اسی طرح تعویل جو تھا اس کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ تفسیر بالماثور کا دوسرا نام کیا ہے؟ جو تفسیر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و تابعین کی روشنی میں بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالماثور ہے۔ قرآن پاک کی ایک لفظ کی جب وضاحت کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کے مختلف انداز ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کو قرآن پاک کے ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں، کوئی ایک قرآن پاک کی آیت کی وضاحت دوسری قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ہی وضاحت کی جا رہی ہے تو اس کو تفسیر بالماثور کہیں گے۔ اگر اس کو حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی تفسیر بالماثور ہی کہیں گے، اور اگر اس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے اقوال کی روشنی میں بھی بیان کی جائے گی تو اس کو بھی تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور تفسیر ہے جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ یہ دو اہم تفسیر جو ہیں اس کی قسمیں ہیں۔ تفسیر بالماثور اکثر انٹرویو کے اندر پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، یہ قرآن پاک کے ذریعے بیان کی جائے، احادیث کے ذریعے بیان کی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں جو تفسیر لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ تفسیر بالماثور کے اور بھی کئی نام ہیں۔ تفسیر بالماثور کو تفسیر منقول بھی کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے تفسیر بالروایہ بھی کہتے ہیں، تفسیر بالنقل بھی کہتے ہیں، تفسیر ماثوری بھی کہتے ہیں، تفسیر عصری بھی کہتے ہیں، روایتی تفسیر بھی کہتے ہیں، نقلی تفسیر بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف تفسیر بالماثور کے دیگر جو نام ہیں جن کے ذریعے تفسیر بالماثور کو بیان کیا جاتا ہے۔ تفسیر بالماثور کے بعد آگے دوسری اس کی قسم ہے کہ تفسیر بالرائے جو ہے، جو تفسیر اپنے ذاتی اجتہاد اور دلائل کی روشنی میں بیان کی جائے اس تفسیر کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی جو تفسیر کوئی بھی شخص بیان کرتا ہے یا کوئی بھی آلریڈی اس سے قبل تفاسیر بیان کی جا چکی ہیں، جس نے بھی اس کو اپنے ذاتی اجتہاد کی بنا پہ بیان کیا ہے یا اپنے ذاتی دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جس میں وہ اپنی رائے کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے۔ پھر تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں مین آگے، ایک کو تفسیر بالرائے محمود کہتے ہیں، ایک کو مذموم کہتے ہیں۔ جس بندے نے بیان تو اپنی رائے کی ہے لیکن قرآن و حدیث کے خلاف بات نہیں کی ہے، اس کے مطابق ہی قرآن و حدیث کے مطابق اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اس کو تفسیر بالرائے محمود کہتے ہیں، اور تفسیر بالرائے مذموم اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن و سنت کے خلاف اس کے اندر کچھ باتیں تحریر فرما دی ہوں، یا جو ایسے بیانات جو قرآن و حدیث کے اندر ریلیٹ نہ کر رہے ہوں، ایسی باتیں اس نے بیان کر دی ہوں تو اس کو تفسیر بالرائے مذموم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 کے اندر ہے آگے کہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جہلیت کے عربی شعراء کے استعمال کردہ الفاظ کو تفسیر میں شامل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ایک چلتی پھرتی ڈکشنری تھی عرب کے اندر، کوئی بھی جب معنی سمجھ نہ آتا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی طرف رجوع کیا جاتا تو وہ عربوں کی شاعری میں سے کوئی شعر پیش کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں جو دیوان تھا ان کا وہ شاعری تھا، کیونکہ وہ ان کے ذوق کے مطابق تھا۔ ایک میلے ٹھیلے لگتے تھے جس کے اندر عرب کے اندر شاعری کے کمپٹیشن ہوتے تھے، ہر ان کا جو قبیلہ تھا اس کا ایک اچھا اعلیٰ پائے کا شاعر ہوتا، تو عرب کے یہاں دو چیزوں پہ مبارکباد پیش کی جاتی تھی، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا یا کسی قبیلے کے اندر شاعر پیدا ہو جاتا، اس میں بھی باقاعدہ مبارکیں دی جاتی۔ تو شاعری جو تھی اس کے ذریعے ان کی سمجھ کے اندر بہترین انداز سے وضاحت آ جاتی لفظ کی، تو جو بھی مشکل معنی آتا قرآن پاک کے حوالے سے یا اس سے ہٹ کر بھی جس لفظ کی تفسیر پوچھنی ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے عربوں کی شاعری میں سے کوئی شعر پیش کرتے تو اچھے انداز سے اس کی وضاحت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے جب یہ تفسیر بیان کرتے تھے تو اس میں بھی پھر اشعار بیان کرتے تھے۔ ان سے ایک تفسیر بھی منسلک کی جاتی ہے، کچھ بکس کے اندر تنویر المقباس، کچھ میں تنویر المقیاس، من تفسیر ابن عباس کے نام سے تفسیر ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بھی تفسیر بیان کی تھی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب تفسیر بعد میں کس نام سے مشہور ہوئی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اکثر انٹرویو میں بھی پوچھتے ہیں، پیپر میں بھی آ جاتا ہے۔ تفسیر النبی کے نام سے یہ بعد میں مشہور ہو گئی تھی۔ تفسیر بالمسور کا پہلا مفسر کون تھا؟ مالک بن ایس اسبہی جو تھے، یہ تفسیر مسور کا پہلا مفسر تھا آپ وسلم کے بعد۔ آپ وسلم تو بڑے مفسر تھے، اول تفسیر بیان کرنے والے، تو اس کے بعد تفسیر بالمسور جو تھے اس کو بیان کرنے والے یہ تھے حضرت مالک ابن ایس اسبہی جو تھے۔ شہر مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ شہر مکہ کو فاران بھی کہتے ہیں، وادی بطحا بھی کہتے ہیں۔ حرب العبادلہ کسے کہتے ہیں؟ افریقہ کے اندر جو جنگیں تھی جس میں 4 عبداللہ کے نام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شرکت فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی تھے، یہ قیادت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بعض کے نزدیک عمر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر بن ناس، یہ صحابہ کرام